یہ بات ہے اس دور کی جب دنیا ایک نہیں دو طاقتوں کے سائے میں سانس لے رہی تھی۔ ایک طرف فرعون تھا جو سیاسی اور عسکری قوت کا دیوتا بنا بیٹھا تھا، اور دوسری طرف قارون تھا جو مالی طاقت، دولت اور سونے چاندی کا بے تاج بادشاہ تھا۔ دونوں کا دعویٰ ایک تھا، خدائی۔ فرعون کہتا تھا، میں تم سب کا رب ہوں۔ یہ زمین، یہ لشکر، یہ جانیں سب میری طاقت کے سائے میں ہیں۔ قارون ایک نام جو ہمیشہ دولت کے نشے، غرور و تکبر کا مترادف رہے گا۔ یہ شخص وہ تھا جس کے بارے میں اگر قصہ نہ سنایا جائے تو آنے والی نسلیں دولت کی اصل اوقات نہیں جان پائیں گی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا جو انسان کو عیش دے سکتا ہے، لامتناہی خزانے، مضبوط لشکر، غلام اور کنیزیں، مگر سب سے زیادہ زہریلی چیز اس کے پاس تکبر کی انتہا تھی۔ یہ واقعہ قدیم مصر کی سرزمین سے جڑا ہے۔ بنی اسرائیل فرعون کے ہاتھوں غلامی کی زنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے، اور انہی مظلوموں میں ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو ظالموں کا سردار سمجھتا تھا۔ یہ شخص کوئی اجنبی نہیں تھا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، ایک ایسا قریبی رشتہ دار جس نے علم، مذہب اور نبوت کی روشنی سے منہ موڑ کر صرف اور صرف دولت کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ یہی میری طاقت ہے، یہی میرا خدا ہے۔ قارون کی کہانی کا آغاز ہی عبرتناک ہے۔ وہ ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور بچپن میں بہت نیک اور فرمانبردار تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ تورات کا حافظ تھا، لیکن جیسے ہی اسے دولت ملی اس کا علم اور ایمان پگھل کر ختم ہو گیا۔ یہ سب میری عقل اور محنت کا نتیجہ ہے۔ دولت کی چکا چوند نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ اسے اپنے چچا زاد بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی ایک آنکھ نہ بھائی۔ لیکن سوال یہ ہے، قارون کو یہ سب ملا کیسے؟ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور محتاجی کی حالت میں تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ روایت ہے کہ اللہ نے قارون کو کیمیا گری کا علم عطا کیا تھا، یا بعض کے نزدیک زمین کے اندر چھپے خزانوں کا علم عطا کیا تھا۔ یہ اللہ کا انعام تھا تاکہ بنی اسرائیل کی معاشی حالت سدھرے، لیکن قارون نے اس نعمت کو رب کا عطیہ ماننے کے بجائے اپنی ذاتی ذہانت اور ہنر سمجھا۔ قرآن نے اس کی دولت کو اعداد و شمار میں قید نہیں کیا، بلکہ ایک منفرد انداز میں اس کی وسعت بیان کی۔ سورہ القصص آیت 76 میں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اسے اتنے چابیاں عطا کیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کو بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ مفسرین نے اس آیت کی تشریح یوں بیان کی ہے، یہ طاقتور جماعت تقریباً 60 سے 70 مضبوط مردوں کا ایک گروہ ہوتا تھا، جن کا کام صرف ان چابیوں کو روزانہ سنبھالنا، اٹھانا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ چابیاں چمڑے کے تھیلوں میں بھری ہوتی تھی اور انہیں 40 خچروں پر لاد کر لے جایا جاتا تھا۔ اب ذرا سوچیں، اگر صرف چابیاں اٹھانے کے لیے اتنا بڑا انتظام درکار تھا تو ان خزانوں کے اندر سونے، چاندنی، ہیرے اور جواہرات کا کیا عالم ہوگا۔ جب بنی اسرائیل کے غریب لوگ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتے یا زکوٰۃ کا مشورہ دیتے تو وہ اپنے سونے سے چمکتے ہوئے محلات کی دیواروں پر ہاتھ مار کر کہتا تھا، یہ سب مجھے میری اپنی دانش کے بال پر ملا ہے۔ اس نے دولت کو اپنی خدائی کا ثبوت بنا لیا تھا۔ اس کے اس جملے میں 3 چیزوں کا انکار تھا: اللہ کی رحمت کا انکار، تقدیر کا انکار، غریب کا حق یعنی زکوٰۃ کا انکار۔ قوم کے نیک لوگوں نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ دولت ہی قارون کو نہ لے ڈوبے۔ اے قارون، اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اسے آخرت کا گھر بنا۔ دنیا کو نہ بھول اور نہ ہی فساد پھیلا۔ قارون کا جواب: مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ سب میرے منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ اگر تمہارے پاس بھی یہ علم ہوتا تو تم بھی امیر ہوتے لا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ دولت کی محبت کی علامت یہ ہے
کہ انسان ہر چیز کو پیسے سے تولنا شروع کر دے اور یہ سمجھنا شروع کر دے کہ اس کی کامیابی صرف اس کی اپنی ذہانت کی وجہ سے ہے۔ قارون اسی روحانی بیماری کا شکار ہو چکا تھا۔ قارون نے فیصلہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی آنکھوں میں اپنی طاقت کا زہر اتارے گا۔ اس نے ایک عظیم الشان جلوس نکالا، سینکڑوں گھوڑے جن کی لگامیں خالص سونے کی تھی اور زینے ریشم کی، ہزاروں غلام اور کنیزیں جن کے لباس پر جواہرات چمک رہے تھے۔ اس کے پیچھے اس کے خزانوں کا ایک حصہ نمائش کے طور پر لادا گیا تھا۔ جب قارون اس غرور کی چمک دمک میں شہر سے گزرا تو غریب جو کل تک کہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا، وہ آج بھی حسرت زدہ تھے۔ مگر قوم میں سے کچھ سمجھدار لوگ ان کو دیکھ کر بولے، تمہاری خرابی ہو، جو شخص ایمان لایا اور نیک عمل کیا اس کے لیے اللہ کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حتمی حکم سنایا تو قارون نے ان کی رسالت ہی کو چیلنج کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جھوٹے الزام سے نبی کو بدنام کر کے پوری قوم کو دین سے برگشتہ کر دے گا۔ اس نے ایک بدنام عورت کو بھاری انعام دے کر تیار کیا کہ وہ بڑی محفل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ یہ صرف پیسہ نہیں تھا، یہ دین پر براہ راست حملہ تھا۔ جب بھری محفل میں اس عورت نے وہی بات کہی جو قارون نے سکھائی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سکتے میں آ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ امتحان بہت بڑا ہے۔ انہوں نے سجدے میں جا کر اللہ سے رو کر دعا مانگی۔ ان کا دل غم اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ اس عورت نے سچائی کا اعتراف کیا اور قارون کا شیطانی چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ تب اللہ کا حتمی فیصلہ آیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا اختیار دیا جو اس سے پہلے کسی کو نہ ملا۔ اے موسیٰ، میں نے زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے، جو حکم دے گا وہ مانے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت قارون کے محل کی طرف گئے جہاں اس کی تمام دولت، عیش و عشرت اور غلاموں کا ہجوم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو مخاطب کر کے کہا، اے قارون، زمین میں سرکشی کرنے کا نتیجہ بھگت۔ اور پھر زمین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے زمین، انہیں پکڑ لے۔ پہلے زمین میں ایک ہلکی سے لرزش آئی۔ قارون کا جسم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا مگر زمین نے حکم مان لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا، اور مضبوطی سے پکڑ لے۔ قارون کمر تک پھر سینے تک دھنستا گیا اور روتا رہا، پکارتا رہا، موسیٰ رحم، میں تمہارا بھائی ہوں۔ مگر اب یہ فیصلہ اللہ کا تھا۔ کوئی ہے؟ کوئی بچا لو۔ روایت ہے کہ جب قارون نے 3 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تو اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ، اگر یہ ایک دفعہ بھی مجھے پکارتا تو میں اسے بخش دیتا، مگر اس نے مجھ سے مدد نہیں مانگی، اسے جانے دو۔ وہ اپنے تمام سونے چاندی، اپنے تخت اور تمام خزانوں کے ساتھ زمین کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ اس خوفناک انجام کے بعد وہ لوگ جو کل تک قارون کے جیسا مال چاہتے تھے، آج ان کی آنکھیں کھل گئی۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دنسا دیتا۔ انہیں احساس ہوا کہ دولت نعمت ہے، مگر جب اس پر غرور کیا جائے تو عذاب بن جاتی ہے، اور وہ عذاب ایسا ہوتا ہے جو زمین میں دنسا دیتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور مہنگی قبر تھی جسے خود زمین نے تیار کیا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے اس واقعے پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ مال کا غرور ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ قارون کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، یہ ایک مستقل قانون ہے۔ آج کا فرعون ہماری سیاسی طاقت ہے، اور آج کا قارون ہماری بینک بیلنس، ہماری شہرت اور ہماری ڈگریوں کا غرور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ میں نے کیا ہے، یہ میری محنت ہے، تو ہم اسی تکبر کا شکار ہوتے ہیں جو قارون کو لے ڈوبا۔ جس رب نے قارون کو اس کے تمام خزانوں سمیت زمین میں دنسایا، وہ آج بھی قادر ہے کہ ہماری ساری دولت کو ایک چھوٹی سی بیماری، ایک معمولی حادثہ یا صرف ایک آفت سے مٹی میں ملا دے۔ اپنے دل سے پوچھئے، کہیں میرا دل بھی تو دولت یا علم کے غرور میں اس قارون کی طرح سخت تو نہیں ہو چکا؟ اگر ہو چکا ہے تو توبہ کیجئے اور عاجزی اپنائیے، اس سے پہلے کہ ہماری زمین بھی اپنے منہ کھول دے۔